الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے. بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بہ صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوز بلند درود شریف پڑھی. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. فضل خدا ہے مجھ کو بھی نسبت علی سے ہے، سرکار کا کرم ہے محبت علی سے ہے. جانوں کا ہے قرار ہمارے علی کا نام، عشاق کے قلوب کی راحت علی سے ہے. شیر خدا ہے حیدر کرار بو تراب، شاداب گلستان شجاعت علی سے ہے. اور پکا جہنمی ہے کوئی اس میں شک نہیں، وہ شخص جس کے دل میں عداوت علی سے ہے. بے شک ہے ابو بکر کے دلارے میرے علی، عثمان کو عمر کو بھی الفت علی سے ہے. نعرہ علی علی کا لگاتے ہیں جھوم کر، نعرہ علی علی کا لگاتے ہیں جھوم کر، چہروں پہ سنیوں کے بشاشت علی سے ہے. پروانہ ہوں نالین غلامان علی کا، پائی ہے میں نے جتنی بھی عزت علی سے ہے. حضرات محترم، 13 رجب المرجب ایک ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کی یاد منانے کے لیے دن ہے، جن کی ولادت بھی بے مثال ہے، جن کی سیرت بھی بے مثال، جن کے فضائل اور مناقب آفتاب ہدایت کی مانند روشن ہے. تاریخ اسلام کے صفحات جب بھی کھولے جاتے ہیں تو ان کا نام پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگاتا نظر آتا ہے. ایک ایسی عظیم ہستی جن کی زندگی ایمان و یقین کا عملی نمونہ ہے، وہ ہستی جنہیں کعبہ کی مقدس آگوش نصیب ہوئی، جو مولود کعبہ کہلائی، جو شیر خدا باب العلم اسد اللہ غالب اور امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی تو توحید کے گھر میں، پرورش پائی تو آگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جوانی گزاری تو اسلام کی دفاع میں. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قربانی، وفا، بہادری اور علم کی خوشبو سے مہکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب صرف تاریخ کے پنوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اہل ایمان کے دلوں میں زندہ و تابندہ ہے. آج کے اس مبارک محفل میں ہم آپ کے فضائل و مناقب کی نورانی جھلکیوں پر روشنی ڈالیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایمان کی تکمیل، ایمان کا مکمل ہونا، اخلاق کی بلندی اور عدل کی سربلندی کس طرح سیرت علوی سے حاصل کی جا سکتی ہے. آپ کی ذات وہ رخشہ چراغ ہے، جلتا ہوا، روشن کرتا ہوا، جس کی روشنی علم میں بھی نظر آتی ہے اور بہادری میں بھی، عدل میں بھی اور تقوی و زہد میں بھی. حضرت علی بن ابی طالب اسلام کے چوتھے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین اور سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرتاج بھی تھے. آپ کی کنیت ابو الحسن اور بو تراب مشہور ہے. آپ قریش کے مشہور سردار ابو طالب کے صاحبزادے اور خاندان نبوت کے نہایت قریبی فرد تھے. بہادری اور علم، تقوی اور حق پسندی آپ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی کی ولادت عام الفیل کے تقریباً 30 سال بعد 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ کے اندر ہوئی.
یہ اعزاز تاریخ اسلام میں صرف آپ کو حاصل ہے کہ آنکھ کھولی تو توحید کے گھر میں آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نہایت باکردار اور صاحب ایمان خاتون تھی، جنہوں نے آپ کی بہترین تربیت کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں پرورش پائی۔ علم و حکمت، صبر و استقامت اور قربانی کے اعلیٰ نمونے آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پوری حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اسلام کی خدمت اور حق کی حمایت میں گزاری۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تمام اہم اسلامی معرکوں میں آپ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں میں آپ کی تلوار نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور حق کو سر بلند کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ امیر المؤمنین منتخب ہوئے۔ آپ نے تقریباً 4 سال 9 ماہ تک خلافت کی ذمہ داری نبھائی اور عدل، دیانت اور مساوات کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قامت کے تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور چہرے مبارک انتہائی خوبصورت 14ویں کے چاند کے جیسا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں اور آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر خوبصورت گھنے گھاتے پرکشش بال تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو اور ہاتھ سخت مضبوط تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا اور اپنا لعاب آپ کے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان انہیں چوسنے کے لیے دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان مبارک کو چوستے ہوئے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک خاتون کو بلایا، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جب اس بات کی خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ تشریف لا کر اپنی زبان اطہر آپ کے دہن مبارک میں ڈالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زبان اقدس کو چوسنے لگے اور چوستے ہوئے پھر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ پس جب تک اللہ نے چاہا اسی طرح کا معاملہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے اور فرمایا محبت فی قلوب المؤمنین، اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مومنین کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما نزل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نزل فی علی، یعنی قرآن پاک کی جتنی آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی اور کسی کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ دوسرے مقام پر مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نزلت فی علی 300 آیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قرآن کریم کی 300 آیات نازل ہوئی ہیں۔ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی منی بمنزلت راسی من بدنی، یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سرکار کا تعلق میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کا دل عشق رسول کی عظیم دولت سے سرشار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کائنات کے ہر شے سے عزیز تھی، پیاری تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنی مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔
جامع ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ آپ فرما دے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ نازل ہوئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر رب تعالیٰ کے حضور عرض کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ یا الہی یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں آج اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح سے منقول ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز با جماعت کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں رکوع میں تھے، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کھینچی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی سائل کو عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی بے شک تمہارا مددگار دوست اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفتریقان حتی یرد علی الحوض، یعنی علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا، تحریری کام یعنی لکھنے کا کام کر رہے تھے، تو کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں لفظ رسول کے مٹانے کی سکت بھی نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا حدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الاخراج من السماء احب الی من اقبع وکذب علیہ، یعنی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے گر جاؤں۔ سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص حدیث سناتا ہے
میں اس سے قسم لیتا ہوں کہ لیکن مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی حدیث سنائی میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم نہیں لی، کیونکہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ ہی فرمایا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر عمر ہیں، پھر فرمایا کہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، یعنی میری محبت شیخین کریمین یعنی ابو بکر عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ فقی امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یعنی میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان ازواج فاطمہ من علی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے جو مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر 40,000 فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا ہے، اور شجرہائے طوبی سے فرمایا ان پر موتی اور یاقوت نچھاور کرو۔ پھر دلکش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھالی بھرنے لگی جنہیں فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحائف دیتے رہیں گے۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات یعنی پیڑ پودے اگائے، اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ ایک روایت میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی ہے، تم میری محبت کی بنا پر اس سے محبت کرو اور میری عزت و تکریم کی بنا پر اس کی عزت کرو، اور جو میں نے تم سے کہا ہے اس کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچان جاتے تھے۔ حضرت حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کی تکلیف کے باعث جنگ خیبر کے لیے بوقت روانگی لشکر کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے، آنکھ کی پریشانی کی وجہ سے ساتھ نہیں نکلے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں جا ملے۔ جب وہ شب آئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا، یا کل جھنڈا وہ شخص پکڑے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، یا یہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیبر کی فتح سے نوازے گا۔ پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حالانکہ ہمیں ان کے آنے کی توقع نہ تھی، بس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان قلعے پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا، اور یہ آزمودہ بات ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خصلتیں، 3 خوبیاں عطا کی گئی، ان میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جائے تو میں سرخ قیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور وہ 3 عادتیں یہ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوبیاں جو انہیں عطا کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کیا جس سے ان کی اولاد ہوئی، اور دوسری یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کرا دیے مگر ان کا دروازہ مسجد میں رہا، اور تیسری یہ کہ ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرات محترم، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پس میں نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میری بیٹی، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کی شان و شوکت، عظمت و فضائل کا مکمل بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی بہادری، علم، تقوی، عدل اور ولایت کی روشنی کی مثالیں صدیوں تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو کچھ بھی ہم بیان کر سکتے ہیں وہ صرف ایک قطرہ ہے۔ دریا کی وسعت کا احساس دلانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت پر غور کرے، ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرے اور اپنی زندگی میں عدل، اخلاق اور ایمان کی روشنی بکھیرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے علم، عدل، شجاعت، بہادری اور تقوی سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ان کی محبت، عقیدت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی طرح صداقت، قربانی اور نیکی کے عملی نمونے اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔